السلام علیکم۔ اب جس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا اسم گرامی ہے حضرت شیخ ابو عثمان سعید بن اسماعیل مغربی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حقائق و دقائق کا سرچشمہ اور کرامت و ریاضت کا منبع اور مخزن تھے، اور مدتوں حرم شریف کے مجاور رہے اور بے شمار بزرگان دین سے فیض حاصل کیا، اور 136 سال کی عمر میں نیشا پور کے مقام پر وصال فرمایا۔ آپ کے ابتدائی دور میں 30 سال صحراؤں میں گوشہ نشین رہے، حتیٰ کہ کثرت عبادت کے باعث جسم کا گوشت تک گھل گیا تھا اور آنکھوں میں ہلکے پڑ جانے کی وجہ سے انتہائی بھیانک شکل ہو گئی تھی۔ اسی دوران الہام ہوا کہ مخلوق سے ربط و ضبط قائم کرو۔ چنانچہ جس وقت آپ مکہ معظمہ پہنچے تو مقامی مشائخ نے آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ کی خستہ حالی کو دیکھ کر کہا کہ تم نے 20 سال تک جس انداز میں زندگی گزاری یہ طریقہ آج تک کسی نے نہیں اختیار کیا، اور اسی وجہ سے تم سب پر سبقت لے گئے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے صحرا نشینی میں کیا حاصل کیا اور وہاں سے واپس کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا کہ سکر کی جستجو میں گیا تھا اور سکر کی مصیبت کو دیکھ کر اور نا امید و عاجز ہو کر واپس آ گیا، اور جس حقیقت کی جستجو میں نکلا تھا اس کو کہیں نہ پا سکا، اور اسی وقت یہ غیبی ندا سنی کہ اے ابو عثمان، فروات میں مستی کا تصور اور اصل راستہ حاصل کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ سہو حقیقی تو ہمارے دستے قدرت میں ہے۔ یہ سن کر میں نا امیدی کے عالم میں لوٹ آیا۔ آپ کا قول سننے کے بعد مشائخ نے فرمایا کہ تم نے تو مکمل حق ادا کر دیا، اور اب کسی دوسرے کو سکر و سہو کا بیان زیبا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجاہدات کی ابتدا میں میری یہ کیفیت تھی کہ اگر مجھے آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا، جب بھی مجھے اس لیے خوشی ہوتی کہ میں ایسی الجھن میں پھنس گیا تھا کہ کھانا کھایا جائے یا نماز فرض کے لیے وضو کیا جائے، اور انہی دو الجھنوں کی وجہ سے میرے لیے لذت ذکر مفقود ہو چکی تھی، جو میرے لیے انتہائی اذیت کا باعث تھی۔ پھر حالت ذکر میں میرے اوپر ایسی چیزیں منکشف ہونے لگیں کہ اگر دوسروں پر منکشف ہو جاتی اور ان کو کرامتوں سے تعبیر کرنے لگتے، لیکن میں ان کو گناہ کبیرہ سے بڑھ کر تصور کرتا تھا، اور نیند کو بگانے کے لیے ایسے پتھروں پر جا بیٹھتا جن کی تہ میں بہت عمیق غار ہوتے، تاکہ ذرا بھی پلک جھپکی تو غار میں جا پڑوں گا۔ اس کے باوجود اگر کبھی مجھے اتفاق سے اس پتھر پر نیند آ جاتی تو بیداری کے بعد دیکھتا کہ ہوا میں معلق پتھر پر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ آپ کا زہد اور عبادت و ریاضت کا یہ کمال تھا، یہ درجہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ عید کی شب میں حضرت ابو الفورس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ محو خواب ہیں۔ اس وقت میرے قلم میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر فی الوقت کہیں سے گھی دستیاب ہو جاتا تو احباب کے لیے فلاں چیز تیار کرتا، لیکن حضرت ابو الفورس رحمۃ اللہ علیہ نے سوتے ہی سوتے فرمایا کہ اس گھی کو بلا پسو پیش پھینک دے، اور آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر بیداری کے بعد میں نے ان سے واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ ہم ایک بہت بلند محل میں ہیں اور وہاں سے دیدار الہی کی تمنا کر رہے ہیں، لیکن تمہارے ہاتھ میں گھی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ گھی کو فوراً پھینک دو۔ کسی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خیال کیا کہ اگر اس وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کسی خواہش کا اظہار کریں تو میں فوراً اس کی تکمیل کروں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نہ تو خدا کے سوا کسی سے خواہش کا اظہار کرتا ہوں اور نہ مجھے کسی کی آنت درکار ہے۔ حضرت ابو عمر وزجاجی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں برسوں اسی طرح آپ کی خدمت میں رہا ہوں کہ لمحہ بھر کے لیے بھی جدا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ میں نے اور دوسرے مریدین نے خواب میں یہ غیبی آواز سنی کہ تم لوگ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ سے وابستہ رہ کر ہماری بارگاہ سے دور ہوئے ہو، اور یہ خواب جب آپ سے بیان کرنے کا قصد کیا تو آپ نے برہنہ پا گھر سے نکل کر فرمایا کہ تم لوگوں نے خود بھی سن لیا، اور اب میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ اور تم سب لوگ بھی خدا کے ہو جاؤ، اور مجھے بھی اس کی یاد میں مشغول رہنے دو۔ آپ نے کسی مرید سے پوچھا کہ اگر تم سے کوئی یہ سوال کرے کہ تمہارا معبود کس حالت پر قائم ہے تو کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا میں یہ جواب دوں گا کہ جس حالت پر ازل میں تھا اس پر اب بھی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اگر تم سے کوئی یہ سوال کرے کہ تمہارا معبود ازل میں کس حالت پر قائم تھا تو تم کیا جواب دو گے؟
اس نے کہا کہ میرا جواب یہ ہوگا کہ وہ جس حالت پر اب ہے ازل میں بھی اسی حالت پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا جواب درست ہے۔ حضرت عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں تھا کہ قریبی کنویں سے کوئی پانی کھینچ رہا تھا اور چرخ کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت آپ نے پوچھا کہ تم سمجھتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور جب میں نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا کہ اللہ اللہ، یہ چرخ اللہ اللہ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر پرندوں کے چہچہانے اور درختوں کے ساتھ ہوا چلنے سی کیفیت سما پیدا نہ ہو تو وہ اپنے دعوی سما میں کاذب ہے۔ فرمایا کہ ذکر حقیقی کو اللہ تعالیٰ وہ نور عطا کر دیتا ہے جس کے ذریعے وہ ہستی کے ذرے ذرے کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور ایسی لذت سے ہمکنار ہو جاتا ہے کہ فناہیت کو ترجیح دینے لگتا ہے، اسی لیے کہ اس میں لذت کی قوت برداشت باقی نہیں رہتی، حتیٰ کہ آپ بھی جب اس لذت کو برداشت نہ کر سکیں تو خلوت سے نکل کر ہر سمت دوڑتے ہوئے فرماتے جاتے کہ ذاکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو شامل کر لے اور اسی کلمہ کی آنت سے اپنے قلم میں سے ہر نیک و بد کا خیال نکال پھینکے اور اسی شمشیر عبرت سے ان خیالات کا سر قلم کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جدا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عارف و ذاکر کے 100 مدارج موت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ موت بھی ان کو ذکر و معرفت سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ حق تعالیٰ تک رسائی کے لیے 2 راہیں ہیں، اول نبوت، دوم اتباع نبوت، لیکن نبوت کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے، لیکن اتباع نبوت طالبین حق کے لیے لازم ہے، کیونکہ اتباع نبوت کے بغیر واصل علی اللہ ہونا ناممکن ہے۔ فرمایا کہ جو شخص خلوت اختیار کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یاد الہی کے لیے ہر شے کی یاد کو اپنے قلب سے خارج کر دے اور رضائے الہی کا طالب ہو کر خواہشات نفس کی ترک کر دے، اور جو ان چیزوں کا پر کاربند نہیں ہو سکتا اس کے لیے خلوت مصیبت بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت تک قلب طالب ہے ذرہ برابر بھی نفس اور دنیا کی محبت باقی رہتی ہے، اس کو خالصاً خدا کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ گنہگار دعویٰ کرنے والے سے اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن مدعی اپنے دعوے میں خود ہی اسیر رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص نفسانی خواہش و ہرس کی وجہ سے مالداروں کا کھانا کھاتا ہے، اس کو نہ تو فلاح میسر آتی ہے اور نہ وہ اس سلسلہ میں کوئی عذر پیش کر سکتا ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے یہ عذر قابل قبول ہو سکتا ہے اور مخلوق کی جانب متوجہ ہونے والا اپنے حوال کو ضائع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ فقراء سے محبت منقطع کر کے مالداروں سے محبت کرنے والوں کو اندھا کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مرد کے مجاہدے کی مثال قلب کی پاکی کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے کسی سے یہ کہا جائے کہ فلاں درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دے، لیکن وہ اس کو اکھاڑنے پر قدرت رکھتے ہوئے بھی نہیں اکھاڑ سکتا، اور اگر وہ اس خیال سے توقف کرتا ہے کہ جب مجھ میں قوت آ جائے گی اس وقت اس کو اکھاڑ دوں گا، تو یہ تصور بھی اس لیے غلط ہے کہ جس قدر بھی توقف کرے گا خود کمزور ہوتا جائے گا اور درخت قوی ہوتا رہے گا۔ فرمایا کہ فرائض و نوافل میں خلل اندازی کے بعد راہ سلوک نہیں حاصل ہو سکتی۔ فرمایا کہ خالق و مخلوق کی ماہیت سے واقفیت کا نام معرفت ہے۔ فرمایا کہ اعلیٰ ترین خصلت یہ ہے کہ جس شے کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرو، اور جو شے تمہارے پاس موجود ہو اس کو پیش کر دو، لیکن اس سے کچھ طلب نہ کرو، اور خود ظلم پر احتراز کرتے ہوئے اس پر صبر و تحمل سے کام لو، اور خود اس کی مذمت کرتے رہو، لیکن خود اس سے کوئی خدمت نہ لو۔ فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جو علم سے مطابقت ہو۔ پھر فرمایا کہ سب سے بڑا اعتکاف یہ ہے کہ ہمیشہ امر نواہی کو ملحوظ رکھا جائے۔ فرمایا کہ ہر شے کو اس کی ضد ہی سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے جب تک صاحب اخلاص ریا کی برائی سے واقف نہ ہو اخلاص کی اچھائی کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا کہ مرد وہی ہے جو خوف کی جگہ خوف اور رجا کی جگہ رجا اختیار کرے۔ فرمایا کہ اوامر کے مشاہدے کے بعد اتباع اور امر کا نام عبودیت ہے۔ فرمایا کہ عیش و راحت میں موت کو یاد رکھنا شوق کی علامت ہے۔ فرمایا کہ عارفین کو وہ نور اور علم معرفت عطا کی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ بندہ ربانی
40 یوم تک کھانا نہیں کھاتا، اور بندہ سمدانی 80 یوم بھوکا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اولیاء اکرام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ اولیاء اکرام ہی میں شامل کر دیتا ہے۔ انتقال کے قریب جب اتباع کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اتباع کی حیثیت میرے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی حیثیت ان کے لیے تھی، اور جس نوعیت سے ان کے بھائیوں کو ایذا رسانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت پر فائز کیا، اسی طرح اتباع کی دوا بھی میرے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ نے سما کی فرمائش کی اور اسی حالت میں آپ پردہ کر گئے۔ اللہ پاک آپ کے روحانی درجات بلند کرے اور آپ کے سوز و گداز کی کیفیت و حالت ہمیں بھی نصیب کرے اور آپ کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ان کا واقعات اچھا لگے ہوں تو پلیز اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ اللہ آپ سب کو جزا دے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔